أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد. مد نہیں کہنا، مد. کل بھی میں نے بتایا تھا نا 5 حروف ہیں جن پہ قلقلہ ہوتا ہے، قاف، قا، با، جیم اور دال. قطب و جدن جن کا مجموعہ بنتا ہے. تو یہ جزم جب بھی آئے گی ان 5 حروف میں تو ہم نرمی سے ادا کریں گے، اس کو وضاحت سے نہیں کرنا، جسم کو ظاہر نہیں ہونے دینا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ لام کے اوپر زبر یا صرف ہو کو لمبا کرنا ہے، لام کو نہیں. کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سنیں اور منہ کے اندر پڑھیں، کوشش کریں میری نقل اتارنے کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ہمیشہ خوبصورت قرآن پڑھا کریں، کوشش کیا کریں. اب تو آوازیں اتنی خوبصورت ہیں. کل میں نے آپ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ رفاقت 10 سال رہی. کتنے سال؟ 10 سال. اور 3 سال ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا اور جنت المعلیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے. 4 بیٹیاں تھیں اور بیٹے تو بچپن میں وفات پا گئے تھے. 4 بیٹیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تنہا رہ گئے. اور 10 سال کی ظاہر ہے اس وقت شادی تو کسی کی بھی نہیں ہوئی تھی. تو حضرت خولہ یہ حضرت عثمان بن کی بیوی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی کہ آپ تنہا رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، تو ظاہر ہے سب کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو جائے. ابھی 35 سال تو عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے. 10 سال ان کے ساتھ زندگی گزری. تو بچے بھی چھوٹے تھے، بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھیں. اب حضرت خولہ نے ہی جرت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھوں، کیونکہ حضرت خدیجہ سے محبت ہی بہت تھی، اداس ہی بہت ہو گئے تھے، اور گھرداری بھی چلنے کا ظاہر ہے ہوتی ہے نا پریشانی، ماں کے بغیر بچیوں کی کیسے زندگی گزرے. آج کوئی مرد شادی کروا لیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ نہیں رہ سکتا تھا. اب بچے چھوٹے ہوں تو وہ کیسے بچوں کو کور کرے.
اب اس نے تو شادی کرنی ہے، مجبوری ہے اس کی، لیکن اس کی بچیوں کو کوئی نہیں قبولتا، نہیں نہ قبولتے، بچے رل جاتے ہیں۔ عورت پہلے سیفٹی مانگتی ہے کہ میرے نام مکان ہونا چاہیے، مجھے کوئی رہائش ملنی اچھی چاہیے، یا مجھے زیور میرے نام ہونا چاہیے، یا کرنسی، کوئی بینک بیلنس ہو تو وہ پھر میں شادی کرواؤں۔ آج تو جو 2 سال یا سال مطلقہ رہ لیتی ہے یا بیوہ رہ لیتی ہے، وہ اتنی خود مختار ہو جاتی کہ ان کو غلامی پسند ہی نہیں آتی کہ میں کسی کے بچے سنبھالوں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بہت ہی اللہ رب العزت نے ان کو جلیل القدر بنایا تھا۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ان کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے، تو یہ بھی تنہا تھی۔ تو حضرت خولہ نے ان سے جا کے کہا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اللہ کے نبی آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے چپ رہے، پھر فرمایا، کہتے ہیں میرے ساتھ کون نکاح کرے گا، میرے بچے ہیں۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ کنواری بھی بچی ہے اور شادی شدہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے وہ؟ تو انہوں نے کہا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب ساتھ ہی اماں عائشہ صدیقہ کا بھی کہا کہ ابو بکر آپ کے دوست کی بیٹی بھی ہے، تو ابھی عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ آج اگر کوئی ایسی بات کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ شرم نہیں آئی اس کو کہتے ہوئے 6 سال کی اور وہ 35 سال کے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اسلام میں ہر کام کر کے دکھایا تاکہ اسلام کے بارے میں سب کے ذہن کھلے ہو جائیں کہ اسلام میں کسی قسم کی بھی تنگی، زبردستی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حضرت سودا سے جا کے کہہ دو، میرا نکاح پیغام جو ہے حضرت سودا کو جا کے دو۔ حضرت سودا کے بابا کے پاس آئی، ان سے کہا، ابھی وہ کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ ایسے میں پیغام لے کے آئی ہوں نکاح کا سودا کا۔ تو انہوں نے کہا حضرت سودا سے پہلے پوچھو۔ تو حضرت سودا مسکرا دی، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ پھر باپ نے بیٹی سے پوچھا، پھر بھی وہ خاموش رہی۔ پھر حضرت سودا کے بابا نے کہا کہ جا کے پیغام دے دو، وہ آ جائیں اور نکاح ہو جائے۔ اب ایجنٹ اسی لیے لی تاکہ مچور ہوگی تو میری بیٹیوں کو بھی سنبھال لے گی۔ اور حضرت سودا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور بہت وفا کی، آپس میں بھی ان کی بہت محبتیں تھیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ان کی زندگی محدود نماز قرآن تک، ذکر و ذکر تک تھی، ان کی زندگی میں بھی بہت خوشیاں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہلا گلا کرتی تھی۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر دیکھیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نکاح جو تھا اسی دوران حضرت سودا کے ہوتے ہوئے اماں عائشہ صدیقہ سے نکاح ہو گیا تھا۔ کب ہوا؟ یہ مکہ میں ہی ہو گیا تھا نکاح۔ پھر رخصتی جو ہے وہ مدینہ میں آ کے ہوئی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ابو بکر نے تو خوش ہونا ہی تھا۔ حضرت ابو بکر کی 3 خواہشیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 3 پسند تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی؟ 3۔ اللہ کے نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھی، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت بہت پسند تھی۔ کسی بھی رشتے میں، بیٹی کے، بہن کے، بھائی، اپنا ماں کے رشتے میں، بیوی کے رشتے میں عورت سے محبت تھی۔ اب دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کو بھی یہ خواہش آئی، کیا؟ یہی کہ میری بھی 3 پسندیں ہیں، میری بھی 3 پسندیں۔ ان کی پسند کیا تھی؟ کہ میری بیٹی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو، اور دوسری ان کی خواہش تھی کہ میری گود ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ غار میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی بھی 3 خواہشیں پسند کی تھی، تینوں ہی، کہ میرے پاس مال ہو تو میں اللہ کے راستے میں بس خرچ کرتا رہوں۔ 3 پسندیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پھر کہا
میری بھی 3 پسندیں ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور میں اچھائی کا حکم دوں، دوسری بات، اور برائی سے میں روکتا رہوں۔ تو حضرت عثمان ذوالنورین کی بھی 3 پھر پسندیں تھیں کہ میرے پاس مال و زر ہو، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں، اور دوسرا میں ننگوں کو کپڑے پہناؤں بدن پہ، اور میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ تیسری ان کی خواہش تھی، ایک تھی بھوکے کو کھانا کھلانا، دوسری تھی ننگے کو کپڑے پہنانا، اور تیسری خواہش تھی کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ آپ کو پتہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر آخری ان کی بھی اللہ رب العزت نے ہمیشہ حضرت عثمان کی اتنی پسند کہ 22 دفعہ جنت کی بشارت حضرت عثمان کو۔ کس بنا پہ؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حکم کیا تو سب سے پہلے صدقے خیرات میں انہوں نے قدم اٹھایا۔ 900 اونٹ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے چاہیے، تو 100 اونٹ کے لیے حضرت عثمان اٹھے، پھر 200 کے لیے پھر اعلان کیا، پھر 300 اونٹ کے لیے پھر اعلان کیا، 400 اونٹ بما سامان میں دوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو پھر وہی حضرت عثمان اٹھے، حتیٰ کہ 9 دفعہ اعلان کیا اور 9 دفعہ ہی حضرت عثمان اٹھے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ حضرت عثمان جیسا آپ کے بچوں کو، آپ کے خامدوں کو، اللہ ساری بہنوں کے بھائیوں کو اور ہر بچی کے باپ کو اللہ حضرت عثمان جیسا تاجر بنائے۔ یہ تھوڑی سی ساؤنڈ کی آواز کریں۔ یہ ساری چیزیں، خواہشیں ان کی اتنی بلند تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پسندیں کیا تھی، 3 خواہشیں کیا تھی؟ ان کی بھی یہی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور کافر میرے سامنے اور میں کاٹتا رہوں۔ دوسری ان کی خواہش تھی کہ میں سخت گرمی ہو اور علی کے منہ میں روزہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بھی یہی خواہشیں تھیں، بلند و بالا ان کی خواہشیں تھیں کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہوں، تلوار اٹھاتا رہوں اور گرمی کی تپش میں منہ میں روزہ ہو، اور کیا کروں؟ یہی ان کی خواہش تھی نا کہ صدقہ خیرات، سب کی یہ خواہش تھی صدقہ خیرات کرنا۔ آپ بھی روز ارادہ کر لیں، نہ بھی ہو کچھ لیکن خواہش کریں گے، ارادہ کریں گے، تو میرے نبی نے فرمایا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ آپ ارادہ کریں گے، آپ خواہش کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ آپ سے نہیں بھی نیکی ہوئی نا، ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اور آپ برائی کا ارادہ کریں، جب تک برائی نہیں کریں گے اتنی دیر تک اللہ نہیں لکھنے دے گا۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی محبت ہے کہ برائی کا ارادہ کرنے پہ نہیں لکھا جائے گا، نیکی کا ارادہ کرنے پہ لکھا جائے گا۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی عمر میں جب نکاح ہوا تو اس وقت تو لاؤبالی سی عمر تھی۔ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا تھا؟ اس وقت 9 سال کی عمر تھی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور کھیلتے کھیلتے ایک اماں آئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کے مجھے تیار کیا۔ میں جب مدینے میں آئی تھی تو مجھے بخار ہوا، بخار کی وجہ سے میرے سارے بال جھڑ گئے تھے، سارے بال اتر گئے تھے، دوبارہ بال آ رہے تھے، یعنی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ اب آج سے 30 سال پہلے کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ قرآن کہتا ہے کہ بچی جب بالغ ہو تو اس کا نکاح، بچی بالغ ہو تو اس کا نکاح کرے، تو کیا اماں عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی خلاف ورزی کی؟ تو قرآن کی خلاف ورزی نہیں کی، اور اللہ کے نبی کے گھر میں قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ 40 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی ٹریننگ دے دی تھی
اتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مچور عمر کے صادق الامین مکے میں مشہور تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مانتا بھی نہیں تھا نا، جب کلمے کی نوبت آ گئی تھی تو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتے لوگ رکھتے تھے کہ یہ صادق الامین بندہ ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہیں کرنی تھی، اللہ کے نبی کے گھر میں قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ بالغ ہو گئی تھی؟ اس لیے بالغ ہوئی تھی کہ وہ عرب کی زمین گرم تھی، اور اس وقت معصوم عمر میں بھی اب بھی 10-11 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اس وقت عرب ممالک کی گرمائش کی وجہ سے گرم، میری بہنوں، وہ علاقے تھے، اور گرم علاقوں کی وجہ سے بچی جلدی بالغ ہو جاتی تھی۔ اماں عائشہ بالغ ہوئیں تو پھر ان کی رخصتی ہوئی۔ اب اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ابھی بھی ایسی سوچوں کے مالک ہیں، ابھی بھی ایسے سوال لے کے لوگ اٹھتے ہیں۔ اب بھی ایک ہندو نے، ذاکر نائک سے ایک عورت نے کہا کہ اتنی چھوٹی عمر میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی بھی بدگمانیاں رکھتے ہیں لوگ، لیکن اماں عائشہ بالغ ہو چکی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے لیے کس قدر مقام شان اللہ نے دیا کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ سودا بنت زمع رات کے وقت باہر نکلی تو سیدنا عمر فاروق نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ پردے کی آیت اتری تھی تو حضرت سودا کو ہی حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ پردہ کرو۔ میری غیرت ہے، غیور تھے نا۔ آج ہر عورت کہتی ہے آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ اور آنکھوں کی حیا ہونی چاہیے۔ یہ بات کہنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ کیا اماں عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ کیا فاطمہ زہرا کے دل کا پردہ نہیں تھا؟ کیا ازواج مطہرات میرے نبی کی جتنی بیویاں تھیں، کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی کہ دل کا پردہ نہیں تھا؟ اور حضرت سودا نے کہا نبوت آپ پہ اتری ہے عمر یا میرے نبی پہ اتری؟ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کی آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب گھر سے نکلے تو بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے نکلے۔ ہم مانتے ہیں کہ پورے قرآن میں وہ یہ ذکر نہیں ہے عبائے کا، برقعے کا، لیکن یہ تو ذکر ہے نا کہ پردہ کر کے نکلیں، بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے نکلیں۔ اور اب دیکھیں کہ چادریں کیسی ہیں جس میں سے آپ کے بالوں کی لمبائی بھی نظر آ رہی ہے، سلکی بھی نظر آ رہی ہے، سیاہ بھی نظر آ رہے ہیں، گولڈن بھی نظر آ رہے ہیں۔ اتنی چادریں، یہ چادروں کا حکم تھا۔ پھر اگر چادر ہی لینی تو اماں عائشہ صدیقہ جیسی، ازواج مطہرات جیسی چادریں لے۔ اتنی بڑی بڑی چادریں لیتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم کیچڑ میں ہماری چادریں گندی ہو جاتی ہیں تو ہم اٹھا لیا کریں؟ آپ نے فرمایا چادروں کو اٹھانا نہیں ہے، جب کیچڑ سے آپ دوسری جگہ پہ جائیں گی وہ گھسٹ کے خود ہی صاف ہو جائیں گی، گھسٹ کے خود ہی صاف ہو جائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اگر ایسی چادر لے کے نکلتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی ساتھ والی کہے گی چادر سنبھالی نہیں سی جاندی تو لئی کیوں؟ نہیں چوکلا ساری گندی ہو گئی۔ ایسے ہر بندہ آپ کو راستے میں روک ٹوک کرے گا۔ اور آپ کبھی حرم میں نماز پڑھ کے دیکھیں کہ سودنوں کے عبائے بھی، برقعے بھی اتنے لمبے ہیں کہ وہ سنت آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آرڈر سے ان کے عبائے جو ہیں وہ گندی جگہ سے جب گزرتے ہیں تو گھسٹ کے وہ مٹی سے ہی اتنے گندے کہ آپ جب سجدہ کریں نا، آپ کے سامنے اگر وہ اربن آ گئی نا تو آپ کو کراہت ہوگی
کہ اتنے برقعے سے سمیل آ رہی ہے, اتنا گندا اس کا اکڑا ہوا برقع ہے, لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ آج بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اور ہم بھی تو نبی کے امتی ہیں نا. پھر چادر لینی تو چادر بھی تو وہی چادر لینا جو ایراننی آیا کرتی تھی نا, وہ 1.5 پٹی کی بڑے عرض کی ان کی چادریں ہوتی تھی, پاؤں کے ٹخنوں کو بھی چھوتی ہوتی تھی. آج ہماری چادریں تو کیا, ہماری تو پنڈلیاں ننگی ہو رہی ہماری بچیوں کی, کیپریاں پہنی ہوئی ہیں, ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں, ٹخنے کیا ننگے ہیں, آج تو پنڈلیاں ننگی ہو گئی. اور یہ ماں ایسا فخر محسوس کر رہی کہ بس میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی. شیطان نے حسن دے دیا, شیطان نے حسن دیا ہے. اگر آپ کو بچی اچھی لگ رہی ہے, اتنے بڑے بڑے پانچے پہنے ہوئے ہیں, فلیپر پہنے ہوئے ہیں, اس سے بھی ٹخنے ننگے ہو رہے. تو آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے جب حکم کر دیا کہ چادر کو اٹھانا نہیں ہے, جہاں سے اگر کیچڑ سے گزرے گی تو صاف جگہ سے گھسٹ کے خود ہی صاف ہو جائے گی. ایسی چادریں لینے کی کوشش کریں. پھر کیا آپ لے سکتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت, پوری دنیا میں ایسا لباس نہیں ہے جتنا خوبصورت لباس پاکستانیوں کو اللہ نے دیا ہے. اور کتنا خوبصورت انداز عبائے کا ہمیں ملا. لیکن آج عبایا بھی ایک بہت بڑا فیشن بن چکا ہے کہ ہماری بچیوں نے آدھا گز جو ہے نا, وہ سٹالر تھے, ان کو فولڈ کر کے 6 گرہ کا 5 گرہ کا بھی وہ نہیں رہ گیا, سینے بھی نہیں ڈھانپے جا رہے, اور اونٹ کی کوہان کی طرح چٹکیاں لگائی ہوئی ہیں, پونیاں اوپر کو کی ہوئی ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی منع فرمایا. اور پھر بہنیں بیٹیاں پوچھتی باجی میں نیچے کر لیتی ہوں, نماز کے وقت میں نیچے کر لیتی ہوں. جب اللہ کے نبی نے فرما ہی دیا کہ یہ اونٹ کی کوہان کی طرح, تو پھر آپ کیا اپنی بچیوں کو روک نہیں سکتے؟ اور ہماری بچی میں اتنا تو سینس ہونا چاہیے, اسے یہ تو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں اپنے نبی کی امتی ہوں, اور میں روز صبح سے شام تک کتنی آیتوں کا انکار کرتی ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں نے ہی آیتوں کو جھٹلایا تھا, اور انہوں نے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا اور نافرمانیوں کی انکار کی. یہ انکار کفروا کفر کے معنی نہیں ہے, انکار کے بھی آتے ہیں. جب ہم قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کریں گے, گویا کہ ہم نے انکار کیا. ہم نے گویا کہ تو کرتے ہیں نا. جب اللہ نے قرآن ہی اتار دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب گھروں سے نکلیں تو بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے نکلیں. یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اتاری تھی. اب دیکھیں کہ اللہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوت ہوئی, لیکن انہوں نے یہ بھی نیکی کی تھی کہ انہوں نے حضرت سودا نے اپنی رات کی جو باری تھی وہ بھی اماں عائشہ کو دے دی تھی. اور بعض کتابوں میں, بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا کہ میری جو باری ہے وہ آپ کسی بیوی کے ساتھ بھی رات گزار سکتے ہیں. اور ایک میں آیا کہ اماں عائشہ صدیقہ کو وہ رات دے دی, اور واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے جو کنواری تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ نہیں دیا تھا. ان کے دل میں بڑی حسرت تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا عائشہ تم ایسا کرو کہ اپنے بہن کا بیٹا اسما کا جو بیٹا ہے نا, اس کو تم اپنی عبداللہ کہلوا لیا کرو, اپنی کنیت دے دو, ان کی کنیت لے لو, یعنی عبداللہ کہلا لو, دل میں حسرت نہ رہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی تھی کہ ابھی تک وہ گڑیا سے کھیلا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر سے آئے تو پردے کے پیچھے چھپائی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ میرا کھلونے ہیں. وہ کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا اور اس گھوڑے کو کپڑے کے پر لگائے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا؟ اللہ کے نبی میں نے اس کو پر لگائے, کیونکہ انہوں نے سنا تھا نا کہ براق کے پر تھے, تو انہوں نے بھی اتنا بھولا پن تھا
کہ کپڑے کے پر اس کو لگا کے گھوڑے کو، اس کا مقصد ہے کہ بچیاں، یہ حدیث ہے، بہت بہت بڑے بڑے عالموں کے گھروں میں بھی گڑیا ہے، بچیوں کو ہر طرح کے کھلونے لے کے دیتے ہیں، لیکن میں اس حدیث کو سامنے رکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کیا ہو، جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اس لیے میں نے اپنے گھر میں کبھی یہ آنے نہیں دی چیزیں، بیٹیاں بھی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ اپنے گھر کو تصویروں سے پاک رکھا۔ تصویر نہیں ہے تو جس گھر میں گڑیا مکمل طور پہ ایک بالکل مشابہ، بعض اتنی قیمتی گڑیا ہوتی ہیں، اتنی اتنی خوبصورت، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، گولڈن بال ہوتے ہیں، تو پھر دل میں ایک محبت کی کشش تو آ جاتی ہے نا۔ تو بتائیں اگر وہ گڑیا اس جگہ پہ موجود ہو، پوری کی پوری تصویر ہو، تصویر کے ساتھ مشابہ ہو، تو کیا رحمت کے فرشتے آ جائیں گے؟ ان کے کھلونے کیسے تھے؟ اما عائشہ کی اگر روایت لوگ سامنے رکھتے ہیں تو ان کے کھلونے کیسے تھے؟ وہ مٹی سے بنے ہوں گے؟ کیا ان کی آنکھیں، کیا ان کا حسن ایسا ہوگا جو آج کھلونوں کے اندر، جو آج کی گڑیا میں ہے؟ تو اس وجہ سے محتاط رہا کریں، اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ یہ وہی بت ہیں جو لوگ تراشتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، آج بھی وہی بت ہیں جو ایک بالو کی شکل میں آ گئے۔ اب بچوں کو ہم بالو بھی دے رہے ہیں، ہر گھر میں ہے، عالموں کے گھروں میں، معلمات کے گھروں میں، لوگ کہتے ہیں لیکن میری بہنوں اگر آپ ہمارے گھروں میں یہ چیز دیکھیں تو کیا آپ نے ہمارے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ دیکھا؟ بتائیں، قرآن نے جب کہہ دیا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی عمل اچھے کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن ہے۔ تو آپ یہ بات نہ کہا کریں کہ فلاں کے گھر میں ہے، فلاں باجی کے گھر میں ہے۔ جب بھی آپ یہ بات دیکھیں، آپ کی زبان دل دماغ میں آئے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ ان کو کون سا جنت کا اللہ نے الاٹ کر دی ہے، وہ کون سا جنت کے حقدار بن گئے۔ جو اچھی عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں۔ اس لیے یہ ذہن سے بات نکال دیں، فلاں کاری کی بیوی نے نیل پالش لگائی تھی، فلاں کاری کی بیوی کے ناخن بڑے ہوئے تھے، فلاں معلمہ ایسے تھی، فلاں باجی ایسے تھی، یہ چھوڑ دیں ایسی باتیں کرنی۔ بس عمل کی گارنٹی ہے، آپ الحمد سے لے کے ناس تک قرآن پڑھ لیں، کہیں نہیں آپ کو ملے گا حافظ قرآن جنتی ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نخبۃ الحدیث سے لے کے 8 سال کا ڈپلومہ کرنے والی ایم اے عربی اسلامیات کا کورس کرنے والا بچہ ہے یا بچی ہے وہ جنتی ہے، عالم بننے والا جنتی ہے۔ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جامعہ سلفیہ سے 8 سال لگا کے اور 10 سال وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد پی ایچ ڈی کرنے والا وہ جنتی ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو گارنٹی ملے گی تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ عمل کی گارنٹی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو عمل اچھے کرے گا وہی جنتی ہوگا، چاہے وہ گھر بیٹھنے والی ایک سادہ سی ہے، طالب علم نے اتنا پڑھ لیا، وہ پاکیز کی وہ تطہیر نہیں ملی جو گھر بیٹھنے والوں کو مل گئی۔ کبھی مایوس نہ ہو، کبھی دل میں یہ بات نہ لے کے آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضرت خدیجہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اللہ ہمیں ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں تمام ازواج مطہرات کے ساتھ اللہ ہماری ملاقات کا ہمیں شرف نصیب فرمائے۔ اما عائشہ کو دیکھنے کو دل کرتا ہے نا، کرتا ہے نا، اور کیسے اسکیچ بنتا ہے جب آپ بات سنتے ہیں تو آپ کے دل میں آتا ہے نا کیسی ہوں گی، کیسے بیٹھتی ہوں گی، ایک سایہ سا، ایک عکس سا، جیسے خیالات کی دنیا میں جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ حدیث پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے تم محبت کرو گے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اللہ نے اتنا مقام رکھا، انہوں نے بھی حد کر دی، اتنا اخلاق تھا ان کا، کبھی آپس میں سونتن والی بات ہی نہیں تھی۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, अम्मा आयशा सदीका बैठी हैं। हरीर एक स्वीट डिश है, हरीर एक स्वीट डिश है। तो हज़रत सौदा आई तो अम्मा आयशा ने कहा खा ले, खा ले, आपको खानी होगी आप खा ले। जैसे जिद करते हैं, लाड से कहते हैं। वो अम्मी की उम्र की थी तो उन्होंने कहा मैं नहीं खाती, मैंने नहीं खानी। उन्होंने कहा अगर आपने नाना खाई, अम्मा आयशा कह रही, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। और देखिए कितनी उनकी फ्रेंड थे, किस कदर उनका आपस में प्यार था, कोई एक दूसरे के लिए माथे पे बाल नहीं पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखते रहे। उन्होंने अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर आपने ना खाए ना तो मैंने आपके मुंह पे मल देनी। हालांकि मजाकन कहा, लेकिन उन्होंने नहीं खाई तो उन्होंने उठा के स्वीट डिश कैसी भी हो, वो क्या हाथों को या चेहरे को जहाँ भी लग जाती है स्वीट डिश, वो अपना रंग दिखाती है ना। और अम्मा आयशा सदीका ने वाकई ही मजाकन नहीं कहा था, अम्मा आयशा ने मल दिया चेहरे पे। और आपस में वो फिर भी मुस्कुराती रही, उन्होंने नहीं अम्मा आयशा को कुछ कहा। और अल्लाह के नबी ने भी नहीं अम्मा आयशा से कहा कि तुझे समझ नहीं है, तुझे अक्ल नहीं है, आज का मर्द होता तो इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे देता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को मर्दों को भी चाहिए कि सामने रखें, ये ना कहें अम्मा आयशा को देखा, हज़रत खदीजा को देखा कैसे उन्होंने कुर्बानियां दी, वो खामद भी देखा करें कि वो खामद कैसा था, कितना एहतराम था उनको, कितनी औरत से मोहब्बत थी उनको, किस कदर वो पाकीज़ा अपने अल्फाज इस्तेमाल करते थे। और आज मर्द सब कुछ कहता है और अम्मा आयशा की तरफ ख्याल जा रहा। कभी मर्दों की तरफ भी जाएं कि उनकी कैसी ठंडी तबीयतें थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे, दोनों ने आपस में जब चेहरे पे मल दिया, कितनी मुशक्क़त से उन्होंने मुंह धोया होगा, लेकिन फिर भी त्योड़ी नहीं चढ़ाई, माथे में बल नहीं आया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराए, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें नजर आई। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसी तबीयत में ठंडक दे। आज तो देवरानी जेठानी की बर्दाश्त नहीं करती, जेठानी देवरानी से यही मजाक ना बर्दाश्त करे, लेकिन वो सौतन का लफ्ज़ जो आम इस्तेमाल होता है, फिर भी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी ठंडी तबीयत की, हालांकि माँ के बराबर थी, लेकिन आपस में एक मजाक चल रहा था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तबीयतों में किस कदर खुश दिली और किस कदर उनकी तबीयतों को नरम बनाया। इसीलिए मैं रोज़ आपसे ये बात कहूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे सबसे ज़्यादा आपका इखलाक जो है तराजू में भारी होगा। और इखलाक सिर्फ कपड़े नहीं है, इखलाक ये नहीं कि मुंह पे मीठा मीठा बोलो, इखलाक ये कि कोई आपको पत्थर भी मारे तो मुस्कुरा दो, आपके साथ कोई ज्यादती करे तो उसे खुश दिली से कबूल करके उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। हर लिहाज से इखलाक में मेहमान नवाजी है, इखलाक में दरगुजर है, इखलाक में मिठास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, कितनी प्यारी हज़रत सौदा की ठंडी तबीयत। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे खड़े, जनाजा गुजरा तो आपने फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत। दूसरा जनाजा गुजरा, सहाबा इकराम देख रहे हैं तो आपने फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत। तो सहाबा इकराम ने फरमाया अल्लाह के नबी, पहला जनाजा गुजरा आपने वाजबत कहा, वाजिब हो गई 3 दफा। अब दूसरा गुजरा तो आपने फिर कहा वाजबत वाजबत वाजबत। तो आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा की जमात, सुबहान अल्लाह, जो पहला जनाजा गुजरा वो उस औरत का था जिसके पास मालो ज़र इतना नहीं था, मुनासिब नेकियां करती थी, फर्जी नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी, लेकिन उसका इखलाक बहुत अच्छा था, हमसाए उस पर खुश थे, सब उस पर खुश थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इखलाक की वजह से उस पर जन्नत वाजिब कर दी। और जो दूसरा जनाजा गुजरा वो उस औरत का था जो बहुत नेकियां करती थी, बहुत नेकियां करती थी, सदके खैरात में भी इंतहा थी, हर जुमरे थे और कुरान की तिलावत भी थी,
نمازیں بھی نفلی بھی فرضی بھی پڑھتی تھی، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں تھا۔ اس وجہ سے آج اللہ نے اس کے سارے عملوں کو ضائع کر کے اللہ نے آج اس کے نام جہنم لگایا۔ جیسے ایک ماں کہتی ہے یہی زبان تینوں راج کراوے تیری تینوں جتیاں پوالے، ایسی ہے نا؟ اسی زبان سے کتنا بندہ بلندیاں لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے زبان کی گارنٹی دو، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جہاں تک ہو سکے بولتے وقت ضرور سوچا کرے کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ خدا کا واسطہ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، 30 سال باجیوں کو ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے کئیوں کو مجھے ملتے ہوئے، ابھی تک بھی نہیں آپ میری سوچ سے واقف ہوئے کہ میں امیر چاہتی ہوں، غریب چاہتی ہوں، میں دنیا چاہتی ہوں یا میری دنیا کی طلب ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا، میں ایک غریب سے غریب بچے کو مسلح پہ کھڑا کر رہی ہوں، کسی کی ماں نہیں اس کو کھڑا کر دیا، کسی کا باپ نہیں اس کو کھڑا کر دیا۔ مجھے دنیا کی لالچ نہیں ہے۔ بڑے بڑے تاجر بھی خواہش رکھتے ہوں گے کہ ہماری یہاں نماز تراویح کے لیے ہمیں جگہ مل جائے، لیکن میں دولت اور زر کے ساتھ نہیں، میں تو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتی ہوں۔ میرا سینہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ بس آخرت مانگے، اللہ دنیا آٹومیٹک عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارا سننا، ہمارا پڑھنا، ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ سارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ اللہ میری بہنوں کا آنا جانا قبول کر کے اپنی رحمت سے اللہ ان کی بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو اللہ تبدیل کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے سانپ باجیوں کی بے سکونی کو سکون میں بدل دے، اللہ راحت میں بدل دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک